قرآن مجید کی ہر صورت اللہ رب العالمین کی طرف سے اتری ہوئی ایسی شفا، رحمت اور نور ہے جو مومن کے دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی مختلف صورتوں کو اپنا لازمی حصہ بنایا اور صحابہ کرام کو بھی ان کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنے کی تعلیم دی۔ قرآن کی وہ صورتیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص محبت کے ساتھ پڑھا، دراصل ہمارے لیے ہدایت کی سب سے روشن علامت بنتی ہے۔ جو بندہ ایمان، یقین اور خشوع کے ساتھ قرآن کی کوئی بھی صورت پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل کی گرہیں کھول دیتا ہے اور اس کی مشکلیں آسان فرماتا ہے۔ مومن کے لیے اصل قوت اس کے یقین، دعا اور قرآن سے تعلق میں ہے۔ قرآن کی ایک صورت بھی اگر خلوص کے ساتھ پڑھی جائے تو اللہ اس کے ذریعے ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے جن کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ قبر میں روشنی بھی قرآن دیتا ہے، دل کو سکون بھی قرآن دیتا ہے اور دنیا آخرت کی کامیابی بھی قرآن ہی سے ملتی ہے۔ جو بندہ پابندی سے قرآن پڑھنے والا بن جائے، اللہ اس کے خوف دور کر دیتا ہے، راستہ کھول دیتا ہے اور اس کو ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی قرآن کی صورت یہ ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے سے 10,000 حاجتیں پوری۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صورت ہے، جو پڑھے اسے کبھی قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے۔ محترم ناظرین، آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ ایک بہت ہی پیاری صورت کا وظیفہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صورت ہے، جس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی 10,000 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو قبر میں کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے۔ جو شخص طلوع آفتاب سے لے کر رات تک یہ چھوٹی سی صورت پڑھتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالی بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسے اس صورت کی وجہ سے اللہ تعالی وہ سب کچھ نوازتے ہیں جو اس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ سب آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے، بہت ہی خاص عمل ہے جو فوری طور پر غیبی طریقے سے دولت آپ کے پاس لاتا ہے۔ یہ عمل دن میں 1 مرتبہ پڑھنے سے رزق کی دولت سے انسان مالا مال ہو جاتا ہے۔ گھر میں، کاروبار میں خیر و برکات پیدا ہوتی ہیں، گھر دولت سے بھر جاتا ہے، دولت کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چند منٹ کا یہ عمل اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں تو آپ کی تقدیریں سنور جائیں گی، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ کی نسلوں تک کے لیے یہ صورت آسانیاں پیدا کرنے کی سفارش کرے گی۔ یہ صورت قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت ہے۔ قرآن پاک جو کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اس میں انسانیت کی فلاح اور کامیابی کا ہر راز پوشیدہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل دین سے دوری کے سبب ان رازوں کو پہچان ہونے سے غافل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے جس میں تمام انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہے، لیکن اس کتاب سے ہدایت اور فلاح وہی لوگ پا سکتے ہیں جو ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں اور جو دین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملا دیتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان اور یقین کے سبب اگاتی ہے، قلب و جگر کو تقویت اور طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبے ہوئے زندگیوں کو آج کی شمع دکھاتی ہے اور روحانی جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بہترین کتاب ہے۔ جو بندہ اس کی روزانہ زیارت کرتا ہے، اس میں موجود صورتوں کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور پھر اس کو اپنی زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے تو کامیابیاں اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہیں۔ اسے ان کے دل میں نور سے منور ہو جاتی ہے، ان کے چہرے روز محشر میں روشن اور عیاں رہیں گے، ان کے مرتبے بلند کر دیے جاتے ہیں اور ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اس کتاب میں موجود صورتوں کا ذکر اذکار کرنے اور اپنی عزت عزیز دوستوں، رشتہ داروں اور ماں باپ جو اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، ان کی قبروں پر اس کی صورتوں کی تلاوت کرنے سے ان کی روحوں کو بخش دیا جائے گا، ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور ان کی قبروں پر ڈھیروں رحمتیں نازل کر دی جاتی ہیں۔ جو انسان ذہنی طور پر کمزور اور پریشان ہوتے ہیں، مایوسی میں ڈوبے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب مکمل شفا ہے۔ اس سے ان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
اور دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس عظیم الشان کلام سے پہلے بیشتر صحیفے نازل کیے گئے جو مختلف حوادثات کی نظر ہو گئے، اور کچھ باقی رہے لیکن ان میں انسانیت کی مکمل فلاح اور کامیابی کے راز نہ پائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آخری کتاب نازل فرمائی۔ اس میں تمام انسانیت کے لیے رحمت اور ہر قسم کی کامیابی، ہر قسم کا راز، زندگی کے گزارنے کا طریقہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، تمام چیزیں موجود ہیں۔ یہ کلام جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا آج بھی اسی اصل شکل و صورت میں موجود ہے۔ یہ اس کلام پاک کا امتیازی و صفت ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے جس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک حرف یا ایک نقطہ کی بھی رد و بدل نہ ہو سکی اور نہ ہی روز محشر تک ہوگی۔ اس کی صداقت، حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس کی علامت مشریانی اور اثر افریانی ایسی ہے کہ لوگ دیوانہ وار اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے کا اعزاز بھی قرآن کو ہی حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے۔ ترجمہ: اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں ہے۔ بھلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی کیا حیثیت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا اور چھونا سب عبادت اور ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک روشنی ہے، نور ہے، سامان نجات ہے، ذکر حکیم ہے اور صراط مستقیم ہے۔ ناظرین، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، چل رہا ہے اور جو کچھ گزر چکا ہے یا آنے والا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کی قدرت کے تابع ہے، اور جب جہاں جس وقت چاہے اس کے ایک کن سے وہ سب ہو جاتا ہے۔ تو ان کا عمل جواب کو بتایا جائے گا۔ یہ اس کی کن کو متوجہ کرنے کا بہت ہی پیارا عمل ہے جس کو آپ نے اس ذات پاک پر کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے۔ کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، کبھی بھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے، اور کبھی جب زندگی ہماری امیدوں اور توقعات پر پورا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل رک جاتا ہے اور یہ زندگی جلد ختم ہو جائے گی۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے۔ اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس صورتحال میں کیسے نپٹا جائے۔ ناظرین کرام، جب بندہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات بھی اسی بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہیں۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوقات سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اس سے دھوکہ ہی کرتی ہے۔ پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، اس بندے نے تو میری ساتھ زیادتی کر دی، فلاں بندے نے یہ کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ اپنے اللہ ہی سے محبت کرو۔ ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، اور کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو برا مت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔
انسان کی فطرت ایسی ہے کہ ایسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ ناامید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسے احساسات کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے، اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تب وہ تھک جاتا ہے، اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیرے میں اپنے وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے گا کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل جاتی ہے، حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہو، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے ہوں، کیوں نہ آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتے ہیں نہ سکھ سدا رہتے ہیں، ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ اس روشنی سے انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ ناکامیاں وہ مشکل وقت سب عارضی ہے، اور اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال، یہ مشکلات سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانہ بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے۔ اسی کلام پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت الف لام میم میں بھی یہ ذکر آیا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حقیقت میں مشکل اور نامساعدات حالات میں انسان کو اپنی خود کی پہچان ہوتی ہے، اور اسی عمل میں سے اپنے وجود کا ادراک ہوتا ہے۔ انسان اپنی چھپی ہوئی خوبیوں کو جانچنے کے لیے مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اسے اپنے سے وابستہ رشتوں کی پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ وہ آسانی سے جان لیتا ہے کہ کون اس کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ انسان کے لیے مشکل وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت کو مزید مشکل انسان کے اپنے منفی خیالات بناتے ہیں۔ انسان حقیقت میں اپنے خیالات کے ذریعے ہی یرغمال بن جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ سے باہر ہو گیا۔ اس کے دیگر ساتھی بہت آگے نکل چکے ہیں اور وہ سب سے پیچھے اور سب کچھ ہار گیا۔ منفی خیالات صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیتے ہیں اور انسان کی سوچ کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر مشکل حالات آ جائیں تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو مثبت رکھیں۔ یہی چاہیے کہ جو کچھ زندگی میں بہتر حاصل کیا اس کو یاد رکھا جائے، تاکہ یہ محسوس کیا جا سکے کہ زندگی آپ کی کتنی مہربان رہی ہے، اور اسی سوچ سے آپ امید پیدا ہوگی کہ اس بار بھی زندگی مہربانی ہی کرے گی۔ ساتھ میں یہ سوچ بھی مضبوط رکھنی چاہیے کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ امید کے ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس رب نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا۔ رب نے قرآن میں بھی انسان سے کچھ وعدے کیے ہیں، اور بے شک اس کے سب وعدے سچے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، پھر فرمایا کہ انسان کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اس لیے انسان جب امید اور یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ احساسیت کہ اس کے باوجود میں گھر کر جاتا ہے۔ امید اور یقین کی وہ واحد سہارا ہے جن کے ذریعے وہ اپنے مشکل اور ناپسندیدہ حالات سے نبریز آزما ہو جا سکتا ہے۔ حقیقت میں امید اور یقین کا چراغ بہت ہی خوبصورت ہے اور قیمتی چیز یقین جانے یہ چراغ ایسا ہے کہ جو کسی بھی مرد اور بے جان خواہشات کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ اس چراغ کی روشنی اتنی خوبصورت اور معطر ہے کہ انسان اس کی خوشبو سے خود کو نور محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی روشنی اپنے اندر ایک خاص جادوئی طاقت رکھتی ہے، اور اسی جادوئی طاقت کے ذریعے انسان کی سب مایوسی اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مشکل حالات کو اپنے رویے سے مشکل ترین نہ بنائیں، بلکہ امید اور یقین کو تھام کر رکھیں گے تو ہر مشکل
سفر بآسانی کر سکیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ ترجمہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی نعمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنے کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سب کا کفر اور شرک پر تمہارا مواخذہ ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا ہے اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا ہے اور امید رکھتا ہے میں تیرے گناہ بخشتا رہتا ہوں، چاہے تجھے میں کتنے ہی گناہ ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان اگر تو زندگی بھر گناہ بھی میرے پاس لے آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ اس آیت کا مفہوم مزید سے سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا یہ کلام ملاحظہ فرمائے، جو شخص سرتا پاؤں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں تو یہ بے خیالات پیدا ہو تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، وہ یہ کہہ کر اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھیں اور اس بات کو یاد رکھیں، یاد کر کے اللہ تعالیٰ تمام گناہ کو بخشنے والا اور بے شک اللہ تعالیٰ کریم جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ نیز توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے حالات مزید بدلے گا اور آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے مثال ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتے جتنا قرآن سے، یعنی تلاوت قرآن سے بندہ خدا کا سب سے زیادہ قریب قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ترمذی، تلاوت قرآن پاک دلوں کو سکون دیتی ہے، تلاوت قرآن اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، تلاوت قرآن سے ایمان کی لذت ملتی ہے، تلاوت قرآن سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، تلاوت قرآن دنیا کے سارے غموں کو بھلا دیتی ہے، تلاوت قرآن مصیبتیں ٹال دیتی ہے، تلاوت قرآن آخرت میں نجات دلائے گی۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، تلاوت قرآن عقل کو پڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرمائے، آمین۔ اسی طرح ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک ایسی اکیلی سورت کا وظیفہ ہے، اسے روزانہ 3 بار پڑھنے سے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، خدا قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ 100% اچھا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور ایسے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آپ کو اس پیاری سی سورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کون سی سورت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سورت ہے کہ جس کو صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو 10,000 حاجتیں پوری فرماتا ہے اور اس کی تلاوت کرنے والے کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ تو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی جو نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے وہ درود پاک پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، ثواب ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا سمیع یا علیم پڑھنے ہیں۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کی ایک تسبیح کرنی ہے، 100 مرتبہ یا سمیع یا علیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کے اس وظیفے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سورۃ الملک 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، یہ بہت ہی پیاری سورت ہے، زیادہ لمبی سورت نہیں ہے کہ آپ کا زیادہ وقت لگ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ آپ بھی پورے دن میں جب جی چاہے کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نماز عشاء کے بعد رات کو سوتے وقت اس کو پڑھ لیا جائے، کیونکہ جو بندہ رات کو سوتے وقت اس سورت کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ روز محشر یہ سورت اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، اس کے لیے جنگ کرے گی اور اس کی بخشش کا سامان بنے گی۔ لہٰذا اس سورت کی تلاوت لازمی کیا کریں تاکہ آپ کے دین، دنیا اور آخرت سنور سکے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی 10,000 حاجت کو پوری فرماتا ہے، اس کی دلیل خواہشات کو پورا کرتا ہے اور اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کر دے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہرگز گزرتے دن کے ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔